إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اما بعد، جس طرح اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اس کلام کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، حدیثوں میں اللہ کی حدیث سے بڑھ کر کس کی حدیث سچی ہو سکتی ہے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور جس کو یہ قرآن پہنچے قیامت تک، وہ اسی کے ذریعے انذار کرے گا، اسی سے انذار لے گا، اسی سے انذار کرے گا، اسی سے ایمان اخذ کرے گا، اسی سے ایمان بنائے گا۔ کہانیوں پر ایمان کی بنیاد نہیں رکھی جاتی۔ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کو جانتے تھے، اللہ سے واقف تھے۔ مصر میں جب قتل ہوا، قتل خطا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ حالانکہ قتل خطا تھا، فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے اللہ مجھے آج احساس ہوا کہ میرے مکے میں کتنا زور ہے، تو انہیں مجھے کتنا زور عطا فرمایا۔ جو انعام تو نے مجھ پر کیا ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی اسے مجرموں کے حق میں استعمال نہیں کروں گا، ہمیشہ حق کے لیے استعمال ہوگا، باطل کے لیے کبھی نہیں ہوگا۔ کمزور کی مدد کے لیے یہ قوت استعمال ہوگی، کبھی کسی طاقتور کی پشت پر یہ موقع کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ ہم سے اپنی قوم کا دیکھا، وہ بھائی کے لیے کھڑا ہو گیا، بے شک بھائی جو ہے وہ کسی کے گھر دیوار پھلانگتا ہوا پکڑا گیا، بھائی کے ساتھ کھڑا ہوگا، نہیں، ظلم۔ اللہ نے طاقت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو اسے مظلوم کے لیے استعمال کرو، کبھی ظالم کے لیے استعمال مت کرو، اگرچہ وہ تمہارا سگا بھائی ہو۔ تو عرض کر رہا تھا، وہ اللہ کو جانتے ہیں۔ جب وہاں سے نکلے تو قال عسى ربی فلما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، رستہ پتہ نہیں تھا۔ جب نکلے وہ وہاں سے ہنگامی حالات میں، خالی ہاتھ، گلی سے ہی نکل آئے تھے نا، گھر جا کے کوئی پیسے ایسے جیب میں رکھنے کی تو پڑی نہیں، کوئی موقع نہیں ملا۔ رستے میں آ کے کسی نے بتایا کہ تیرے قتل کا فیصلہ ہو گیا، تو نکل پڑے۔ تو کہتے ہیں کہ عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے امید ہے میرا رب مجھے راہ دکھا دے گا، میرا رب مجھے راہ دکھا دے گا۔ جب وہاں لڑکیوں کے وہ جانوروں کو پانی پلایا اور درخت کے نیچے آئے، فلما تولی الی الظل، تو انہوں نے کیا کہا؟ فسقى لهما، ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ثم تولی الی الظل، پھر وہ پلٹ کر سائے میں آئے۔ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، فقیر داتا نے، فقیر موسیٰ، جن کی شریعت پر کتنے نبی آئے، وہ موسیٰ فقیر۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، غنی ایک ہی ہے، اے نو انسانیت تم سارے فقیر ہو اللہ کے، سارے منگتے ہو اللہ کے، اللہ اکیلا، واللہ هو الغنی الحمید، غنی بے پرواہ دوسروں سے، وہ صرف اللہ ہے، باقی سارے اس سے مانگ کے لیتے رہے، ایڑیاں رگڑ کے دیتے رہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہو یا زکریا علیہ السلام۔ لیکن ہمارے یہاں وٹا پٹو نیچے سے داتا نکلتا ہے، بیٹے دینے والا، دمڑیاں والے سرکار، زندہ پیر، گول شریف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔
سورہ انبیاء پڑھیں، اس میں یہ تو سبق دیا گیا کہ انبیاء سے بڑھ کر کون رب کے قریب ہو سکتا تھا، اور غوث ہو سکتا تھا، اور قطب ہو سکتا تھا، لیکن وہ بھی کانوا یدعوننا، وہ دیتے نہیں تھے، ہم سے مانگ مانگ کے لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد تمہیں کیوں کون دھوکہ دے دیتا کہ فلاں بھی دیتا اور فلاں بھی دیتا اور فلاں بھی دیتا ہے؟ تم خود تیار ہوتے ہو اصل میں بھٹکنے کے لیے۔ تمہارے اندر کے وہ جو ہندو جینز ہے نا، وہ کوئی مادی خدا چاہتے ہیں۔ تمہارے باپ دادا کھڑا کر کے پوچھتے تھے، تم لٹا کے پوچھتے ہو، وہ کھڑا کر کے مانگتے تھے، تم لٹا کے مانگتے ہو، وہ اندر سے نہیں نکلے۔ کلمے کی لا ہی ہم سے پوری نہیں ہوئی۔ لا سب سے مشکل کام ہے، اللہ کے بعد تو اللہ ہی اللہ ہے نا۔ جب لا ہو جائے گی کوئی بھی نہیں ہوگا تو پھر اللہ ہی ہوگا، وہ اللہ سوکھا ہے، یہ لا نہیں ہوتی۔ ہر مسام میں ایک بت رکھا ہوا ہے، اور اس کو ہلاؤ تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، جیسے کانٹے کو ہلاؤ تو تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ تو فرمایا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، جس کو یہ پہنچے گا تو انذار ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی اس کے ذریعے خبردار کروں، اور جن جن تک یہ پہنچے ان کو بھی یہ قرآن خبردار کرے۔ یہ کتاب اس لیے محفوظ کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے انذار ہو، اور اس کی موجودگی میں اتمام حجت ہو۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نا کہ جس نے اس کے ذریعے کہا اس نے سچ کہا، جس نے اس کے ریفرنس سے کہا اس نے سچ کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کی ہے، ترمذی کی روایت ہے یہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑے فتنے آنے والے ہیں یا آ رہے ہیں۔ تو اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انہا ستکون فتنہ، خبردار فتنے آنے والے ہیں، بہت بڑے فتنہ ہوگا۔ فقلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا رستہ کیا ہے؟ قال کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما کان قبلکم، تم سے پہلوں کی خبر بھی اس میں موجود ہے، پہلی امتوں کا حال احوال، انہوں نے کیا کیا، کس رد عمل کا اظہار کیا اللہ کی دعوت کی طرف، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا یہ۔ وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد والوں کی خبر بھی اس میں ہے کہ جو بھی اس کو چھوڑے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ وحکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان جو فیصلے ہیں وہ اس کتاب کے ذریعے۔ کافی طویل ہے اسی تو پوری بیان کرنا ذرا لمبا ہو جائے گا ہمارا موضوع، لیکن وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، یہ بڑی فیصلہ کن بات ہے، کوئی کھچ نہیں ہے، یعنی بڑی سنجیدگی کی ضرورت ہے اس کتاب کے ساتھ تعلق کی۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس نے جبروت کے ساتھ اقتدار کے نشے میں، طاقت کے نشے میں اس کو ترک کیا، اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جس نے اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں ہدایت ڈھونڈی اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ میں نے عرض کیا نا کہ اس کتاب عقیدہ صرف قرآن سے برانا ہے، کہانیوں سے نہیں۔ تو میں وہ موسیٰ علیہ السلام والی بات کر رہا تھا، پھر یاد آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو جانتے تھے، لیکن جب اللہ کے ساتھ تعارف ہوا پہلا تو اللہ نے کیا کہا؟ یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ اب موسیٰ اس کے بعد جو تبلیغ کر رہے ہیں وہ ریفرنس ہے کہ آپ نے اللہ سے سنا ہے، کہانیوں پر عقیدہ نہیں رکھا۔
اللہ تعارف کروا رہا ہے، موسیٰ واقف تھے اللہ سے، لیکن وہ سنی سنائی تھی. یہاں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، یعنی خدا سے سن کر اب ابتدا ہوئی ہے، اور رسول ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے سنا ہے، اللہ نے میرے ساتھ کلام کیا ہے، اور وہ کلام یہ ہے. تو اس کے مقابلے میں اور کوئی کلام نہیں، اس کے مقابلے کا کوئی کلام نہیں. جس نے اس کے علاوہ کہیں اور، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، نہ آپ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے. ما کنت تدری ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے اس قرآن کو وہ نور بنایا ہے، اس وحی کو وہ نور بنایا ہے. نہدی بہ من نشاء من عبادنا، جس کے ذریعے ہم، اس کتاب کے ذریعے ہم لوگوں کو جس میں چاہتے اس کو ہدایت دیتے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ یقیناً اس کتاب کے ریفرنس سے اب سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتے. اس سے پہلے اگر آپ کرتے دیتے تو وہ نہ ہوتی. اب جب ہم نے، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ایمان کیا، ہم نے اس کو وحی کو نور بنایا، آپ کو بھی ہدایت ملی، اب آپ جس کو بھی دے رہے ہیں اس کے ریفرنس سے وہ سیدھی راہ ہے. اب سیدھی راہ اس کی گارنٹی ہے، کیونکہ اب اللہ پاک نے آپ کو راہ سجائی. آپ سرگرداں تھے کہ ان مسائل سے، شرک سے کیسے جان چھوٹے گی، کیا ہوگا. وَوَجَدَكَ ضَالًا، آپ کو حق کی تلاش میں سرگرداں پایا کہ اس سے کوئی مخرج. فہدا، تو اللہ نے آپ کو گائیڈ کیا کہ یہ شرک اس طرح ختم ہوگا. بسم اللہ کیجیے، آپ شروع کیجیے، اللہ آپ کے ساتھ ہے اور یہ کام تکمیل کو پہنچے گا. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہ اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جس کے ساتھ چمٹ جانے کا حکم اللہ پاک نے قرآن میں دیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ساتھ خواہشیں بے لگام نہیں ہوتی، جو اس کی حدود کے اندر رہتا ہے. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسُنَةُ، اور نہ یہ جب بیان کیا جائے تو کوئی التباس ہوتا ہے زبان پر. اب دیکھیں کتابوں میں، کہانیوں میں ڈھیر سارے چکر ہیں، یہ کتاب سیدھی ہے، صاف ستھری، کوئی التباس نہیں ہے. وَلَا يَشْبَعْ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور نہ علماء اس سے کبھی سیر ہوں گے، ان کو خزانے ملتے رہیں گے، ان کے اندر پیاس رہے گی. وَلَا يَخْلُقُ عَلَىٰ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور نہ یہ پرانی ہوگی بار بار پڑھنے سے. ہوتا ہے نا بندہ ایک بات بار بار ایک کتاب پڑھتا رہے تو بور ہو جاتا ہے، نہیں ایسا نہیں، یہ ہمیشہ دلوں میں اس کی پیاس باقی رہے گی. وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبَهُ، اور نہ اس کے عجائب کبھی ختم ہوگی، کوئی نہ کوئی موتی نکلتا رہے گا جب بھی تم اس پر تدبر کرو گے، غور کرو گے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو جنہوں نے سنا تو فوری طور پر انہوں نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد، جو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے. من قال بہ صدق، جس نے اس کے ریفرنس پر کہا سچ کہا. باقی کسی کتاب کے ریفرنس میں شک ہوگا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے صرف وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. باقی سب کتابوں کی بنیاد ظن ہے، ظن، فلاں سچا ہے، ظن ہے. کوئی سچا ایسا نہیں ہے کہ جو جھوٹ نہ بولے، اور کوئی جھوٹا ایسا نہیں ہے کہ جو کبھی سچ نہ بولے. وَمَنْ عَمِلَ بِهِ، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کو لازماً اجر ملے گا. وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدْلٌ، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے اس کتاب کی طرف بلایا وہ صراط مستقیم کی طرف
ہدایت دے دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے جو اس کو سیکھے۔ کیسے سیکھے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 2.5 سال میں سورہ بقرہ پڑھی، اندازہ کریں ان کی زبان میں نازل ہوئے، 2.5 سال میں۔ تو کیا یاد کر رہے تھے؟ فرمایا ہم 10 آیتیں لیتے تھے اور جب تک ان پر عمل پکا نہ ہو جائے اگلی 10 نہیں لیتے تھے۔ یوں قرآن ہم نے جب پڑھا تو پورا قرآن ہمارے عمل میں بھی آ گیا ہوا تھا، جیسے فرمایا نا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہ علمنا الایمان ثم علمنا القرآن، یعنی قرآن جو ہے یہ اور ہمارا ایمان یہ دونوں ساتھ چلے ہیں۔ جب ہم نے قرآن سیکھا تو ہمارے ایمان نے اسے ڈاؤن لوڈ کیا، ہمارے عمل میں اس کو لایا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھا۔ تو آپ کے اصحاب کا معاملہ بھی اسی طرح تھا، اگر کسی میں کسی چیز کی کمی ہوئی اور ان کے کسی عمل میں سامنے آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ رضی اللہ عنہ، آپ نے اس کی فوری مذمت کی اور ان کو کہا کہ بھی سیدھے ہو جاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورے چٹے تھے ماشاءاللہ، تو انہوں نے حضرت بلال کو یا ابن السودا کہہ دیا، کالی کے بیٹے، تو انہیں رانج پہنچا اور انہوں نے کہا کہ میں تو واللہ اللہ کے رسول سے یہ بات شکایت ضرور کروں گا، اور انہوں نے شکایت کر دی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابا ذر انک امرؤ فیہ جاہلیہ، تو وہ بندہ ہے جس میں ابھی جاہلیت باقی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بعد الایمان، ایمان کے بعد بھی باقی ہے، تو یہ کیا تھا؟ کسی کو اس کی ماں یا باپ یا نسب کا تانا دینا، رنگ کا تانا دینا، تو یہ جاہلیت ہے نا۔ اصل چیز کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک گورے اس کے قریب نہیں ہیں اور کالے دور، لمبے قد والے قریب اور چھوٹے قد والے دور نہیں، ہاشمی نزدیک اور ڈار بٹ دور نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے وہ رب کے زیادہ قریب ہے، قوموں کی نسبت سے کوئی قریب نہیں ہے، کوئی ایلیٹ کلاس نہیں ہے قرآن کے اندر۔ قرآن کی تعلیم یہ تم ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے اور نطفے اور وہ بیضہ سے پیدا ہوئے، تو فیمیل ایگ اور سپرم سے، ایک ہی تمہارا مادہ تخلیق ہے، ایک ہی جگہ سے پیدا ہوئے ہو، ایک ہی پروسیس ہے جس سے نکلے ہو۔ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اس کے ذریعے تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا گیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم اپنا انٹروڈکشن کروا سکو کہ یہ حنیف قریشی ہے جی، اور یہ حنیف ڈار ہے جی، اور یہ حنیف ملتانی ہے جی۔ تو یہ تعارف ہے سارا، اس سے رب کا قرب جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ جاہلیت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ تو اس جاہلیت کا میں ٹھیک علاج کرتا ہوں۔ آپ زمین پر لیٹے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اپنا پاؤں اٹھا اور میرے گال پہ رکھ، اس گورے چٹے گال پہ جسے اپنے گورے ہونے پہ زیادہ تھا نا، وہ اپنا پاؤں، یہ کالا پاؤں ادھر رکھ، اس کے اوپر رکھ۔ ان کا نہیں پکڑ کے رکھا، ان کا دبا اس کو، جاہلیت کو مرنے دے، اس کو پتا چلے۔ تو صحابہ میں بھی یہ تربیت جس کو کہتے ہیں نا کہ لرننگ بائی ڈوئنگ، صرف تھیوریاں نہیں پڑھائیں، عمل کر کے دکھایا ہے، اسی طرح ہم بھی عمل کر کے دکھائیں گے تو پہنچے گا۔ صرف تھیوری پہنچائی تو اگلے کہیں گے اللہ پاک یہ تو ایسے لوگ تھے کہ ان سے تو ہاتھ ملا کے انگلیاں بھی گننی پڑتی تھیں کہ پوری ہیں یا کوئی لے گئے ہیں، ان کے یہاں کوئی خالص چیز ملتی نہیں تھی۔
دوائیوں میں یہ ملاوٹ کرتے تھے، کھانے پینے میں یہ ملاوٹ کرتے تھے، ہر چیز ان میں 2 3 4 5 نمبر ہوتی تھی، یہاں تک کہ یہ خون کی بوتلوں کی بھی 1 کی 3 بنا کر دیتے تھے. تو اللہ پاک ان پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا تھا؟ یہ تو بڑے کمزور راوی ہیں. ایک راوی 10 راوی ہوں، ان میں ایک راوی کمزور گھس جائے تو وہ باقی جو 9 ہے نا، جو بڑے ثقہ بنے پھرتے ہیں، اس ضعیف کی وجہ سے وہ پوری روایت ہی ضعیف ہو جاتی. اس نے یعنی اس میں گھس کے نقصان ہی پہنچایا ہے اس روایت کو. گھسا نام روشن کرنے کے لیے تھا اور پچھلوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا. ہمارا حال وہ ہے، ہم اس امت میں گھسے ہیں کہ اسلام کی تعداد مسلمانوں کی زیادہ کر دی ہے. یہ نہیں کہ وہ جو پچھلے ہمارے اسلاف تھے ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہم نے، ان کو بھی بدنام کر دیا. اس لیے کہ لوگوں کا تو ہم سے تعلق ہے نا، وہ تو اب کہانیوں میں ہے، مارکیٹ میں تو ہم ہیں، اور ہم جیسا 2 نمبر بندہ ہی کوئی نہیں. بدتمیز، بد اخلاق، لعنت کرنے والے، گالی دینے والے، فحش گو، وہ کون سی برائی ہے جو ہم میں اتم درجے میں نہیں پائی جاتی؟ دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں، ٹویٹر پہ دیکھ لیں. ٹویٹر پہلے کچھ تمیز والے لوگوں کا، بڑے بڑے لوگوں کا ہوتا تھا، تو وہاں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور یہ لوگ ٹویٹ کیا کرتے تھے، تو وہاں کوئی تھوڑی بہت انسانیت تھی. اب تو وہاں بھی کچرا بھرا گیا. وہاں جتنا گند ہے وہ فیس بک پھر بلاک کر دیتی ہے جلدی. وہاں تو اتنا گند ہے، ننگ ہے، اور مسلمان کر رہے ہیں. اب یہ جب قیامت کے دن اللہ پاک ہمارے زمانے کے جو ہندو ہیں یا سکھ ہیں ان کے سامنے جب بات جائے گی، اللہ پوچھے گا کہ بھائی تم تک قرآن پہنچا تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان خود اپنے اندر اتنے فرقے ہیں کہ ایک دوسرے کی نظر میں کافر ہیں. ایک دوسرے کی مسجد میں ان کا داخلہ جو ہے وہ حرام ہے، گھس جائے تو مسجد ہونی ہے. خود اپنے ابھی تک ان میں کوئی مسلمان ایک دوسرے کی نظر میں نہیں. تو لوگ تو کنفیوز ہی ہوں گے نا، لوگ تو کنفیوز ہوں گے کہ کون سے والا مسلمان ہونا ہے. یہ سب سے بڑا قیامت کے دن ہمارے خلاف استعمال ہونے والی دلیل ہوگی. مجھے لگتا یہ ہے کہ کافر بری ہو جائیں گے. یعنی میں یہ بات ایسے نہیں، کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا آپ کو، میں یہ بات صدق دل سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے کردار کو لے کر آج کا غیر مسلم قیامت کے دن بری ہو جائیں. اللہ پاک تو ہی بتا، ایسے لوگوں کی بات پہ بھروسہ کیا جا سکتا؟ ایک بندہ جب خود دوائی کھائے اور اسے آرام نہ آئے. دیکھا نا، ہمارے سامنے اسلام آباد کلینک تھا، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، میرے دوست تھے ڈاکٹر زبیر صاحب، تو پٹھان تھے. ان کے گھٹنے کو درد تھا اور وہ پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے ایزی ہو کے اپنے. ایک ڈاکٹر عبد المطیر صاحب تھے، ان کے وہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہوئے. تو ایک پٹھان کو لے کر آئے 2 بندے ڈیرے سے، دونوں نے اس کو سہارا دیا تھا، اس کے گھٹنوں میں اتنا درد تھا چل نہیں سکتا تھا. تو جو ہی کمرے میں وہ داخل ہوئے، وہ اپنی پرچی بنوا کے، اور اس مریض نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ کس کے دونوں گھٹنے اپنے باندھے ہوئے پٹی کے ساتھ. تو اس نے ادھر، اس کو نہیں پتا یہ پٹھان ہے، اس نے پشتو میں سے کہا کوئی کھانا خراب ہی تو خود ہی باندھ کے پٹیاں بیٹھا ہوا ہے، یہ میرا درد کیا ٹھیک کرے گا؟ تو ڈاکٹر صاحب ہنس پڑے، ان کا ایک ساتھ والے کمرے میں لے جائیں ان کو ڈاکٹر مطیر کے پاس. ہمارے گھر ایک حکیم آیا 2 نمبر، وہ ہماری دادی تھیں، بہت ضعیف تھیں، تو ان کو وہ بتا رہا تھا کہ یہ دوا کھانے کے بعد، وہ 2-3 دوائیوں کو نسخہ بنا رہا تھا، یہ دوائیاں کھانے کے بعد آپ، وہ سامنے ڈیوڈی جو تھی حویلی کی، اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ وہاں چیونٹی چل رہی ہوگی تو آپ کو نظر آ جائے گی. اور خود وہ جب وہ نسخہ نکال رہا تھا اپنی پنڈوکلی سے تو ایسے کر کے دیکھتا تھا یہ کیا ہے، پھر ایسے پھر نکالتا تھا یہ کیا. اور میں 3ری کلاس میں پڑھتا تھا، 4تھی میں، اور میں نے کہا دادی یہ خود اپنے نسخے جو ہے وہ ناک کے ساتھ رکھ کے دیکھ رہا ہے. اگر اس کے پاس کوئی نسخہ ہوتا نظر تیز کرنے والا تو خود کھاتا. آپ کو کہتا چیمٹی وہاں نظر آئے گی، خود دوا اس کو نظر نہیں آتی.
تو بات تو یہ ہے نا کہ اللہ پاک یہ میں کہتے تھے کہ قرآن پر چلو گے تو ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا، لیکن خود یہ چور تھے، قرآن پڑھ کے بھی، رمضان میں سنا کے بھی، 3 قرآن آخری عشرے میں ختم کر کے بھی یہ سب سے بڑے ڈاکو تھے، سب سے بڑے جھوٹے تھے، فراڈی تھے، فریبی تھے، بدماش تھے، فوش گو تھے، بد اخلاق تھے۔ تو ہمیں یہ کہتے تھے آرام آ جائے گا، ہم کیسے اعتبار کر لیں گے بات پر؟ ہمیں کہتے تھے ایک خدا دیتا ہے، لیکن ان کو داتا دیتا تھا، ان کو دمنیا والی سرکار دیتی تھی، ان کو گمگول شریف دیتا تھا، ان کو زندہ پیر دیتا تھا، ان کو شاہ کمال دیتا تھا۔ ہمیں کہتے تھے لکشمی دیوی کچھ نہیں دیتی، درگا جی کچھ نہیں دیتی، خود ان کے اپنے قدم مرتے، تو ہم کس کا اعتبار کرتے؟ خود یہ تجھ سے لینے کی بجائے اپنے مردوں سے لیتے تھے۔ ہمیں کہتے تھے خدا دے گا، تو خدا ان کو کیوں نہیں دیتا تھا؟ جو خدا ان کو نہیں دیتا تھا وہ ہمیں کیسے دے گا؟ تو قرآن کی دعوت، توحید کی دعوت جب دینی ہے نا تو پھر اس کو عمل کے ساتھ دینا ہے، عمل کر کے۔ یہ مشکل مرحلہ پریکٹیکل کا، تھیوری پڑھائی جا سکتی ہے، مشکل سے مشکل حالات آئیں اللہ کا دامن تھام کے رکھو۔ دیتا ہے اولاد تو اپنے یہاں سے دے گا، میں نے کہیں اور ڈھونڈنی بھی نہیں، مانگنی بھی نہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یا جبرائیل آ کے کھڑا ہو جائے نا تو کہے مجھ سے مانگ، تو میں اس سے بھی نہ مانگوں۔ تم کہے تو مردے دیتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى، نبی تو مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ جو نبی کی آواز نہیں سن سکتے وہ تیری سنتے ہیں؟ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبر میں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ یہ کہتے مردہ قدموں کی آواز بھی سنتا ہے، اور اسی سننے میں تو شرک کی چکی چلتی ہے۔ تم حدیث سے، صحیح حدیث سے، بخاری کے حدیثوں سے سمجھاتے ہو کہ مردہ سنتا ہے، تو پھر وہ مردے سے مانگنے جاتا ہے نا، قصور اس کا ہے یا تمہارا ہے؟ یہ تم ظالم ہو جو ان کی عورتوں کو بھی وہاں بیچتے ہو اور عزتیں ان کی لوٹتی ہیں، اور ان کو بھی بیچتے، چونکہ مردہ سنتا ہے تم کہتے ہو، تمہاری روایت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء، نہ آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ دے کر چلے، اور نہ آپ مردے کو سنا سکتے ہیں۔ یا تو کوئی بندہ بتائے کہ فلاں بندہ بہرا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیچھے سے آواز ماری اور اس نے پلٹ کر دیکھا، سن لیا، نہیں، جس طرح ایسا کوئی واقعہ نہیں، اس طرح ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ کوئی مردہ سنتا ہو۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ چاہے تو پہاڑوں کو سنا دے۔ یا جبال اوبی معہ، اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ پڑھو، رب تو سنا سکتا ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، لیکن آپ قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن آپ کی روایت کہتی، وہ بخاری کی ہے، وہ بخاری دھکیل کے بیچتے ہیں لوگوں کو، پیروں کے پاس، وہ مردہ مجاوروں کے پاس، وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ان کا پیے اس مردے کا۔ تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ تم کر کیا رہے ہو، لوگوں کے ساتھ واردات کیا کر رہے ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔